سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی۔ آج اسلام آباد میں ہونے والے بین الوزارتی اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس کے انتظامات کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا گیا، جو اس ماہ کی 22 تاریخ کو ہوگا۔ بڑی فوج کے سربراہ نے دشمن قوتوں کی پاکستان کے خلاف غلط معلومات اور پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اجتماعی اور مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا نے تجارت، معیشت، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلامی ممالک میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف عدم برداشت اور امتیازی سلوک کی مذمت کرنا ہے۔ آج بھارت کی ایک عدالت نے جنوبی صوبے کرناٹک میں مسلمان طالبات کے ایک کلاس میں حجاب پہننے پر پابندی برقرار رکھی ہے۔ اور روس اور یوکرین کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا چوتھا مرحلہ کسی پیش رفت کے بغیر ختم ہونے کے بعد مذاکرات آج پھر شروع ہو رہے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے صفوں میں انتشار ہے اور ان کے پاس مطلوبہ تعداد بھی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا غیر فطری اتحاد پائیدار نہیں، جو جلد بکھر جائے گا کیونکہ ان کا نظریہ اور منزل ایک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کا آئینی، سیاسی اور جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے منڈی، بہاؤدین، میلسی، زیرین دیر اور حافظ آباد میں کامیاب عوامی جلسے منعقد کیے، جن میں عوام نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ماہ کی 27 تاریخ کو ڈی چوک میں ایک پرامن مظاہرہ کیا جائے گا، جس میں وزیر اعظم عوام کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تمام اتحادی جماعتیں تحریک عدم اعتماد کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی حمایت کریں گی۔ آج لاہور میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر سیکیورٹی کے مقصد کے لیے رینجرز اور فرنٹیئر کانسٹیبلری طلب کی گئی ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ تشدد کی سیاست سے باز رہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون سمیت دوسری جماعتوں کی بھی غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمات کی سماعت کرے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں نے اپنے اکاؤنٹس چھپائے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے الیکشن کمیشن کی جانچ پڑتال کمیٹی کو اپنی فنڈنگ کا تمام ریکارڈ فراہم کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ قومی ترقی میں خواتین کا کردار یقینی بنانے کے لیے انہیں بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج لاہور میں 49ویں کامن ٹریننگ پروگرام کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور ہم اپنی بھرپور کوششوں سے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک بین الوزارتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں اس ماہ کی 22 تاریخ کو اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ OIC کا بانی رکن ہونے کے ناطے پاکستان OIC کے وزراء خارجہ کی کونسل کے 48ویں اجلاس کی میزبانی کرنے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بار پھر سفارتی محاذ پر پوری دنیا کے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے OIC اجلاس کے لیے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس میں OIC کانفرنس کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دشمن قوتوں کی طرف سے غلط معلومات اور پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اجتماعی اور مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے دورے کے موقع پر طلباء اور فیکلٹی ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان ولولہ انگیز اور باصلاحیت نوجوانوں سے مالا مال ہے. انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے وسائل کی ترقی، جدت اور تکنیکی مہارت میں اضافہ انتہائی اہم ہے. بڑی فوج کے سربراہ نے پاکستان کی مستقبل کی قیادت تیار کرنے میں لاہور فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے کردار کو سراہا. اس سے قبل بڑی فوج کے سربراہ نے آرٹلری کور میں SH-15 آرٹلری گن شامل کرنے کی تقریب میں بھی شرکت کی. انہوں نے ہتھیاروں کے جدید نظام کی شمولیت پر اطمینان کا اظہار کیا، جس سے مستقبل کے جنگی محاذ کے چیلنجوں سے نپٹا جا سکے گا. انہوں نے کہا کہ زیادہ فاصلے تک مار کرنے، میدان جنگ میں نقل و حمل اور ہدف کو درست طریقے سے نشانہ بنانے کی حامل ان جدید ترین گنوں سے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کو بڑھانے کا عمل یقینی ہوگا. پاکستان اور ملائیشیا نے تجارت، معیشت، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ملائیشیا کے ہم منصب سیف الدین عبداللہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران برادر ملکوں کے درمیان قریبی تعاون کی طویل تاریخ کو سراہا اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے دو طرفہ اور کثیر جہتی مشترکہ مفادات کے معاملات پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. پاکستان اور انڈونیشیا نے سیاسی، تجارتی اور معاشی معاملات پر مشتمل دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے. یہ اتفاق رائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ ریمیٹو مرسودی کے درمیان ٹیلی فون پر بھری گفتگو میں ہوا. انہوں نے اقوام متحدہ، آسیان اور OIC اور دوسرے کثیر ملکی فورموں پر بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کی امنگوں کی جرأت مندانہ طریقے سے ترجمانی کی ہے. آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی خارجہ پالیسی اور معیشت کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا ہے. سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے سردار عبدالقیوم خان نے کہا کہ ہمارے دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جن سے دشمنوں کے مقاصد پورے ہوں. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن. اسلامی ممالک میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد مغرب، بھارت اور دنیا میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے امتیازی رویے اور تعصب کی مذمت کرنا ہے. پاکستان اسلامی دنیا میں ایک اہم ملک کے طور پر سامنے آیا ہے جس نے اسلام مخالف رجحان کے خلاف مؤثر آواز اٹھائی. اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کا دن منانے اور متعارف کرانے کا اعزاز بھی پاکستانی قیادت کو حاصل ہے، کیونکہ پاکستان نے اس سلسلے میں نومبر 2020 میں نائجیریا کے شہر نیامے میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے 47ویں اجلاس میں قرارداد پیش کی تھی. اس دن سے 57 رکنی تنظیم OIC عالمی سطح پر یہ دن منانے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے جمعرات سے شہید ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے. بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقہ اونتی پورہ میں 400 کے مقام پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا. یہ کارروائی بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس نے مشترکہ طور پر شروع کی. آج بھارت کی ایک عدالت نے جنوبی صوبے کرناٹک میں مسلمان طالبات کے کلاس میں حجاب پہننے پر پابندی برقرار رکھی ہے. طالبات جنہوں نے حجاب پر پابندی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا، کہا کہ حجاب ان کا بنیادی حق ہے، بھارتی آئین اس کی ضمانت دیتا ہے اور یہ اسلام کا لازمی جزو ہے. روس اور یوکرین کے نمائندوں کے درمیان آج مذاکرات پھر شروع ہوں گے. فریقین کے درمیان بات چیت کا چوتھا مرحلہ کسی پیش رفت کے بغیر ختم ہو گیا تھا. ویلنگٹن میں خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں آج آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو کامیابی کے لیے 132 رنز کا ہدف دیا. ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں صارفین کے حقوق کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مباحثہ نشر کرے گا.
کراچی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 106 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کو جیت کے لیے 506 رنز کا ہدف دیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور گرم رہے گا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے 7 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔ اسلام آباد اور مظفر آباد میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت 32، کراچی اور پشاور 34، کوئٹہ 29، گلگت 25 اور مری 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ